میں نے جی 50,000 روپے لیے قرض جو ہے وہ میں نے اپلائی کیا، اور ودن 30 منٹ مجھے ایک میسیج ریسیو ہوتا ہے کہ جی ہم نے جی آپ کا 5,000 روپیہ لون جو ہے وہ ہم نے اپروو کیا ہے، اور وہ بھی ودن 7 ڈے کے لیے، 7 دن کے لیے۔ اب اس کے اوپر کینسلیشن کا کوئی آپشن نہیں ہے۔ اچھا، وہ جناب آپ کے گلے پڑ گیا جو آپ نے اس وقت اکاؤنٹ دیا تھا ایزی پیسہ کا یا جو جیز کیش کا، اس اکاؤنٹ میں آپ کو جو رقم ریسیو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 3500 روپے، اور آپ نے 7 دن کے بعد ان کو واپس جو ہے وہ جو ہے نا آپ کو 7500 روپے آپ نے واپس کرنا ہے۔ تو وہ جی آپ نے سروس فیس کے نام پہ اور اس کے جناب اس کے جو انٹرسٹ کے نام سے آپ سے پہلے بھی پیسے کاٹ لیے۔ 7ویں دن جناب یہ آپ کو جناب کال کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی آپ کے جناب کل ڈیو ڈے ہے، اور جناب آپ ہمیں پیسے جو ہے نا وہ فوری طور پہ واپس کر دیں۔ اب ایک آدمی جو نمائندے سے بات کر رہا ہے وہ کہتا ہے کہ بھئی میں نے تو آپ کو 90 ڈیز کے لیے اپلائی کیا ہے لون، آپ مجھے 7 دن کے لیے 7 دن بعد پیسے واپس مانگنا شروع کر دیے۔ ہاؤ از پاسبل کہ بھئی ایک آدمی اپنی ضرورت کے لیے، اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے یہ پیسے ان سے لون کی مد میں لے رہا ہے، وہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے یہ پیسے استعمال کرے گا، یا انٹرسٹ لگا کر 7 دن کے بعد یہ پیسے آپ کو واپس کرے گا؟ اب جناب وہ آپ کہتے ہیں جی اب میری مجبوری بن گیا، میں آپ کو جناب 7 دن میں پیسے واپس کیسے کروں؟ وہ کہتے ہیں ہم کچھ نہیں جانتے، آپ کے موبائل کا تمام ڈیٹا ہمارے پاس ہے، آپ کے تمام فیملی کی کانٹیکٹ لسٹ ہمارے پاس ہے، اگر آپ ہمیں 7ویں دن پیسے واپس نہیں کرتے تو مجبوراً ہم آپ کی فیملی کو کال کرنا شروع کر دیں گے۔ فیک نمبروں سے جناب مجھے کال کی گئی، مجھے تھرڈ قسم کے میسیجز کیے گئے، میرے واٹس ایپ کے اوپر میری ہی سیلفی لے کر، میری سیلفی کو ایڈٹ کر کے پکچر بنا کر انہوں نے جناب وہ جب مجھے واٹس ایپ کر کے مجھے دی گئی، اور وہ جو واٹس ایپ کیا گیا وہ انٹرنیشنل نمبر سے کیا گیا، پاکستانی نمبر استعمال نہیں ہوا۔ آج جب پیسے دیتے ہیں تو پاکستانی نمبر استعمال کرتے ہیں، جب کسی کو ٹارچر کرنا ہو، جب کسی کو بلیک میل کرنا ہو تو یہ انٹرنیشنل نمبروں سے ہمیں واٹس ایپ کے اوپر ہماری پکچر، ہماری فیملی کی پکچر، ہمارا CNI، ہماری کانٹیکٹ لسٹ کی پکچر وہ ہمیں سینڈ کی جاتی ہے، ہمیں بلیک میل کیا جاتا ہے اور ہراساں کیا جاتا ہے۔ میں نے تھریڈنگ کے چکر میں اپنی بیوی کا زیور بیچ دیا، میں نے گھر کا AC بیچ دیا، میں نے گھر کا سامان اٹھا کر ان لوگوں کو پیسے دیے۔ میرا اب ان کی واردات یہ ہوتی ہے کہ جی آپ کے پاس اگر ٹوٹل رقم نہیں ہے تو آپ ایسا کریں، ایکسٹینڈ اماؤنٹ جو ہے وہ ہمیں جمع کروا دیں، وہ ایکسٹینڈ اماؤنٹ جو ہے وہ سود کی مد سے کٹے گی نہیں، ڈیڈکٹ نہیں ہوگی، وہ اسی طرح ہوگا کہ آپ نے ایکسٹینڈ اماؤنٹ جو ہے وہ جمع کروا دینی ہے، اور وہ آپ کو ٹائم ڈیوریشن بڑھے گا 7 دن کا، آپ کی ایکچوئل اماؤنٹ جو ہے وہ اس وقت وہیں کی وہیں رہے گی۔ میں اس وقت 4-5 ایپلیکیشن کا جو ہے نا میں وکٹم ہوں، 4-5 ایپلیکیشن کا اسکیم میں پھنس چکا ہوں۔ اس وقت میرے اوپر اس وقت تو 46,000 روپیہ میرے اوپر قرضہ تھا، آج میں 46,000 قرضے کے اوپر 2,70,000 روپیہ انٹرسٹ کی مد میں ایکسٹینشن کراتے 2,70,000 روپے ان کو پے کر چکا ہوں، جس کے میرے پاس ایویڈنس موجود ہے، میرے بینک اسٹیٹمنٹ موجود ہے، ہر چیز اس میں موجود ہے کہ 2,70,000 روپیہ 46,000 کے اوپر میں ان کو دے چکا ہوں، اور لیکن میرا ابھی بھی لون کلیئر نہیں ہوا۔ وہی ایکسٹینشن منی کے مد میں اس وقت لاکھوں روپے میرے اوپر انٹرسٹ بڑھ چکا ہوا ہے، اور مجھے اور میری فیملی کو تھریڈ کیا جا رہا ہے، بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ میں اس وقت بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہوں، انزائٹی کا شکار ہو چکا ہوں۔ خدا را ایک ٹائم وہ آ گیا کہ میں نے سوچا اتنی ذلت بھری زندگی سے بہتر ہے میں اپنے آپ کو پھانسی دے لوں، اپنے آپ کو میں خودکشی کر لوں۔ ذلت کی زندگی سے اچھا ہے کہ معاشرے میں میری عزت کی انہوں نے دھجیاں اڑا دی، کہیں بھی مجھے اٹھنے بیٹھنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ میں ایک اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ میں جاب کرنے والا ایک سیلری پرسن انسان ہوں، میں ایک معاشرے میں میری عزت تھی، ان لون ایپلیکیشن نے میری عزت کی دھجیاں اڑا دی، میرے آفس کے نمبر پہ کانٹیکٹ کیا۔ اس وقت میرے محتاط اندازے کے مطابق 3 کروڑ غریب عوام جو ہے وہ ان کا شکار ہو چکی ہے۔ ہمارے ادارے جو ہیں وہ ابھی تک سوئے ہوئے ہیں، ان کے خلاف کوئی ایکشن لینے کو تیار نہیں ہے۔ ہم نے ہزاروں کے حساب سے ان کے خلاف ایپلیکیشن FIA سائبر کرائم میں پٹ اپ کی ہیں، ابھی تک ہمیں ان کی طرف سے کوئی آؤٹ پٹ نہیں آیا۔